اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 5، بیماری میں اور صحت میں۔ اے گلاب، تم بیمار ہو۔ نادیدہ کیڑا جو رات میں اڑتا ہے برستے طوفان میں، اس نے ڈھونڈ لیا ہے تمہارا بستر سرخ لطف کا، اور اس کے گہرے خفیہ عشق نے برباد کر دی ہے تمہاری زندگی۔ ولیم بلیک کی نظم بیمار گلاب۔ موجودہ دن سے 4 سال پہلے، وارث غازی قتل سے 3 دن پہلے، ذوالفقار یوسف کے گھر کے چھوٹے سے کچن میں شرارت بھری خاموشی چھائی تھی۔ کاؤنٹر پہ 2 ڈشز رکھی تھیں، ایک خالی، ایک میں تازہ بیک شدہ کیک جس کی لیئرز کاٹ کر اندر کریم بھری گئی تھی۔ اب اس کیک کو دوسری صاف ڈش میں ڈالنا تھا۔ سعدی نے نچلا لب دبائے مسکراتے ہوئے حنین کو دیکھا، جو آستین چڑھا کر کیک کے قریب ہاتھ لے جاتی، پھر واپس کھینچ لیتی۔ میں ڈال دوں ہونا؟ خبردار، یہ نرم ہے، ٹوٹ جائے گا، اور اسے ہاتھ بھی مت لگائیے گا۔ وہ غصے سے بولی۔ انگلی لگاؤں؟ سعدی نے انگلی اس طرف بڑھائی۔ انہوں نے زور سے اس کی انگلی پہ ہاتھ مار کر پیچھے ہٹایا۔ میں چھت سے نیچے پھینک دوں گی آپ کو۔ پھپھو کی شادی میں پلستر چڑھا ہوگا۔ آج کل حنین کی ہر بات میں 2 ہفتے بعد آنے والی پھپھو کی شادی کا تذکرہ ضرور ہوتا۔ اول فول نہ بولا کرو ہر وقت۔ ندرت نے اسے گھورتے ہوئے کفگیر دکھایا۔ سعدی دل کھول کر ہنسا۔ یار ہونا، امی کو ابھی تک ہمارے خلاف کفگیر، جوتے اور ہینگر کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ملا۔ ندرت نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی اور چولہے کی طرف مڑ گئیں۔ انہیں کا کیک ابھی تک ویسے ہی پڑا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہی تھی، تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ ندرت نے سعدی کو پکارا اور سعدی نے حنین کو دیکھا، پھر نظروں سے اس کا دروازے سے فاصلہ ناپا۔ تم قریب ہو، تم اٹھاؤ۔ اور یہ تو ان کہا اصول تھا کہ جو قریب ہوگا وہی کام کرے گا۔ حنین کر کے لاؤنج میں گئی، جلدی واپس بھی آ گئی۔ دوبارہ آستینیں چڑھا لیں۔ زرتاشا آنٹی کا فون تھا۔ خود سے 10-11 سال بڑی زرتاشا کو آنٹی کہنا عجیب لگتا تھا، مگر 5 ماہ سے کہہ کہہ کر وہ عادی ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے ندرت کا سوال نظر انداز کیا۔ وہ چمٹے اٹھا کر احتیاط سے کیک تلے لائی، اسے اٹھایا اور آہستہ سے دوسری ڈش میں بچھایا، پھر شکر کہتی سیتی ہوئی۔ سعدی ہنوز مسکرا رہا تھا۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ ہم پرسوں سونیا کی سالگرہ میں آ رہے ہیں یا نہیں۔ وہ سونیا کی سالگرہ سال میں کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ سعدیہ کو حیرت ہوئی۔ میری سالگرہ سے 6 دن بعد آتی ہے اس کی، اور میری 2 ماہ پہلے گزر چکی، مگر 2 ماہ پہلے ہاشم بھائی باہر گئے ہوئے تھے، وہیں منا لی۔ پھر واپس آ کر یہاں کا فنکشن کرنے کا اب وقت ملا ہے، یہ بھی زرتاشا آنٹی نے بتایا ہے۔ ہاں، مگر میں نہیں جاؤں گی۔ ندرت نے ہانڈی میں چمچ ہلاتے ہوئے تعجب سے پلٹ کر اسے دیکھا، جو اپنے کیک پر کافی بے ڈھنگے انداز میں کریم پھیلا رہی تھی۔ کب سیکھے گی یہ لڑکی سلیقہ؟ کیوں؟ کیا فائدہ امیروں کی دعوت میں جانے کا اگر وہ کیمرہ موبائل ہی اندر نہ لے جانے دے؟ بندہ پکچرز ہی بنا لیتا ہے، یہ کوئی وجہ نہیں۔ تم نے جب یہی بات پچھلی دفعہ ہاشم بھائی سے کہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ تم لے آیا کرو کیمرہ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، اور پھر تمہیں پارٹی کی تصویریں بھی ای میل کروا دی تھی۔ بس بھائی کو موقع ملنا چاہیے ان ہاشم بھائی کے دفاع کا۔ بالکل بھی نہیں پسند مجھے مصنوعی مسکراہٹوں والے ہاشم بھائی اور ان کی ممی۔ انکل اچھے ہیں، اور وہ بم پھٹے والا نوشیروہ بھی بہتر ہے۔ پھر چوک کر سعدی کو دیکھا، ذرا قریب کھسک کر آئی اور سرگوشی کی۔ آپ کی اس سے صلح ہوئی؟ صلح؟ بات تک نہیں ہوتی۔ جب سے ڈرگز والی بات اس کی ممی کو بتائی تھی، تب سے مجھے بس غصے سے گھل کر نکل جاتا ہے۔ کیا آپ ڈرگز لیتا ہے؟ انہیں کو تجسس ہوا۔ سعدی نے اسے گھورا۔ نہیں لیتا میرے خیال سے، مگر یہ بات دہرانا نہیں، آگے پیچھے۔ اب رکھ بھی دو اس کیک کو فریج میں، کھانا بننے والا ہے۔
पहले वो तो खाओ, अम्मी ने डांट कर कहा। वो क्रीम लगाते हुए बेनियाजी से बोली, अम्मी मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि इंसान को खूब मज़े से हर चीज़ खानी चाहिए और जो मना करे नज़र उठाकर नुदरत को घूरा, उसे भी खाना चाहिए। नुदरत कुछ करारा सुनाती मगर डोरबेल बजी। अब के शादी करीब था। जाओ शादी पुप्पो होंगी। वो मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ जाने लगी, फिर रुका। मुस्कुराहट गायब हुई, चेहरे पे खफगी आई। हमें बीच ली और संजीदगी से जाकर दरवाज़ा खोला, मगर यूं के हैंडल पकड़े रखा और रास्ता रोककर खड़ा हो गया। बाहर जुमर थी, निकरी निकरी सी। सादी को देखकर मुस्कुराई। वो मशकूक नजरों से उसे घूरता रहा। कौन है सादी? कोई आवाज़ न आने पे नुदरत ने पुकारा। एक खातून है, बाल घुंघरियाले, आंखें भूरी, उम्र 29 साल और चेहरे पे खुशामदीद मुस्कुराहट। फिर जरा वक्फा देकर जुमर को मुखातिब किया। जी फरमाइए। वो इसी तरह मुस्कुराते हुए बोली, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के बारे में क्या ख्याल है? सादी नाराज़गी से पीछे हुआ और वापस बंद कर दिया दरवाज़ा। नुदरत ने किचन से निकलते हुए मंजर देख लिया। हक्का बक्का रह गई। पुप्पो को अंदर बुलाओ। रहने दें अम्मी, ये खातून बाहर खड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, मुंह दरवाजे के करीब करके ऊंची आवाज़ में कहा। जुमर ने मुस्कुराते हुए उंगली से दरवाज़ा बजाया। इसने दोबारा दरवाज़ा खोला, इसी संजीदगी से पूछा, जी प्रोफेसर स्नैप ठीक हैं? सादी बुरा सा मुंह बनाकर फिर से दरवाज़ा बंद करने लगा। जुमर ने अपना पाँव चौखट पे अड़ा दिया और मसाले अंदाज में बोली, अच्छा चलो तुम रोन वेस्ली का किरदार ले लो, अब खुश? साथ ही हाथ में मौजूद कागजों का पलंदा लहराया। सादी मुश्तबा नजरों से उसे घूरता रहा, फिर रास्ता छोड़ दिया और मुस्कुराती हुई अंदर आई। कागजात के पलंदे से इसका इशारा तबका और गोल मेज तक आई। उन्हें तभी बाहर आई। जुमर को देखकर मुस्कुराई, सलाम किया। फारिस के रिश्ते को इनकार को 1 साल बीत चुका था और उन्हें की सरदमरी खत्म तो नहीं हुई थी, मगर कम जरूर हो गई थी। आओ बैठो, कैसी हो तुम? नुदरत हाथ पूछती उधर आई। साथ ही सादी को लताड़ दिया। ये क्या तरीका है? पुप्पो को अंदर क्यों नहीं आने दे रहे थे? ये सब बिल्कुल भी मेरी पुप्पो नहीं है, वो जलकर बोला। ये सिर्फ प्रोसिक्यूटर हैं जो हैरी पॉटर को सजा दिलवाना चाहती हैं। एक तो ये मुआ हैरी पॉटर भी है ना? नुदरत ने सवालिया इन सबको देखा। जुमर महिंसा होकर मुस्कुराती कुर्सी पर बैठी। मेरे पुराने कॉलेज में एक मॉक ट्रायल है, सरकारी बनाम हैरी पॉटर। मुझे पहले बतौर जज मदऊ किया था, मगर दिफा के पास एक पुराना टीचर था और मेरी प्रोसिक्यूशन को स्टूडेंट से बनती बहुत है, सो मैंने जज के बजाय इस्तेखासा बनना बेहतर समझा। अब उसको 2 दिन से कह रही हूँ कोई किरदार बनकर गवाही देने के लिए आ जाए, मगर नहीं। मॉक ट्रायल? नुदरत ने इस्तेफामी नजरों से देखा। मॉक ट्रायल जिसमें किसी फेरी टेल, जंगी वाकया, किसी भी हकीकी या फर्जी केस को लेकर कार्रवाई की जाए और फैसला सुनाया जाए। मकसद अमूमन तलबा को सिखाना होता है। जुमर ने वजाहत की। सरकारी बनाम हैरी पॉटर? उन्हें को दिलचस्पी हुई, मगर चिचकते हुए पूछा, हैरी पे इल्जाम किस चीज़ का है? मैं बताता हूँ। सादी जो 2 दिन से इस गैर इंसानी केस पे तपा हुआ था बोलने लगा। याद है 4th बुक में टूर्नामेंट के अख्ताम पे हैरी के साथ मुकाबले बाज लड़के सेड्रिक को वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया था। उन्होंने इस बात में सर हिलाया, मगर जब हैरी सेड्रिक की लाश और टूर्नामेंट के कप के साथ वापस आया तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और इस पर इल्ज़ाम लगाया कि इसी ने सेड्रिक को कत्ल किया। पुप्पो इस्तिगासा में और हैरी को कातिल साबित करवा कर ही दम लेंगी। जुमर ने शाने उचकाए। फैसला करना जज का काम है, मैं तो सिर्फ दलाइल दूंगी। आखिरी हैरी अपने हरीफ की लाश के साथ मिलता है, मगर आपको रोहन की गवाही की जरूरत है। सादी उलझा। रोहन तो हैरी का दोस्त है, वो तो इसके हक में गवाही देगा। हाँ ठीक है, दे दे हक में गवाही। वो अब इसे कागज निकाल कर दे रही थी जिनमें रोहन से मुतालिक नोट्स थे। चूंकि ये नॉन स्क्रिप्टेड ट्रायल था इसलिए मुश्किल था। जुमर अदालत में कोई भी सवाल कर सकती थी। वो जरा मुतवज्जा होकर सुनने लगा। उन्हें खामोशी से उठा। अम्मी की हांडी दम पे थी और सादी के कमरे में इसकी चीजें जोड़ रही थी। वो हफ्ता पहला आया था, 1.5 माह के लिए। मिलने मिलाने में ही दिन गुजर गए। जुमर की शादी सर पे थी, इससे पहले वे कोई 6 माह कबल आया था। भागा माप 4 दिन के लिए। बड़ी अम्मी की वफात पे सबने मना किया कि मत आओ, एग्जाम्स करीब है, मगर वो आ गया, चला गया। मुलायन अम्मी की मसरूफी देखकर पलटने लगी, फिर शादी की स्टडी टेबल पे धरा खाली मग देखकर सोचा अगर इसे किचन में जाकर रख दे तो अम्मी पे एहसान अजीम हो जाएगा। वेरी गुड। वो करीब आई, मगर उठाने से पहले मग ही शादी के बैग से निकलती किताबों तक रुक गई जो अम्मी के मेज पर ढेर हो रही थी। इनमें एक किताब मुनफरिद नाम के साथ थी। इसने वो उठाई, सफ़े पलट के हाशिम के दस्तखत। नीचे मोहम्मद ओला के भाई, वो गालिबन हाशिम भाई ने तोहफे में दी थी।
हुनैन कुर्सी पे बैठी और मजीद सफ़े पढ़ रहे। 13वीं सदी के किसी आलिम की लिखी गई अरबी किताब का अंग्रेजी में तर्जुमा। इसने दिबाचा पलटा। शायद कोई नावल हो मगर नहीं, वो नॉन फिक्स था। वो नहीं मरना चाहती थी मगर फिर पिटने लगी। किताब के सफ़े कोरे थे और उन पर जगमगाते अल्फाज सियाह हीरो जैसे, और कलम से लिखे अल्फाज अगर अल्लाह चाहे तो सदियों तक अमर हो जाते हैं। किताब और उसके दरमियान मौजूदा 700 साल का फासला इन अल्फाज की ताकत को रोकने के लिए ऐसा था जैसे नूर के चश्मे में रखा कोई लकड़ी का टुकड़ा, जैसे सुनहरा पानी महसूस तक किए बिना बहता चला जाए। 7 सदियों का फासला दूर करने के लिए एक दरवाज़ा था और हुनैन इस दरवाजे के सामने खड़ी थी। इसी सदी की हुनैन ट्राउजर और लंबी कमीज में मलबूस, आंखों पे चश्मा, बाल फ्रेंच चोटी में, और वो इधर उधर देख रही थी। किताब में दाखिल होने के लिए ये दरवाज़ा खोलना था, सो इसने खोल दिया। पटवा हो गया। अंदर रोशनी थी, तेज रोशनी। हुनैन ने अंदर कदम रखे, दरवाज़ा पीछे बंद हो गया। वो एक कच्चे रास्ते पे खड़ी थी। ये 13वीं सदी सी थी। हर शय जर्द और फीके रंग की थी। दमिश्क का बाजार और इर्द गिर्द सर ढांपे गुजरते लोग। वो एहतियात से कदम उठाती आगे बढ़ने लगी। लोग गुजरते रहे, उसे कोई नहीं देख सकता था। एडवेंचर अच्छा था। वो चलती रही, फिर वो रुकी। एक मस्जिद नुमा इमारत के सामने मजमा लगा था। वो कदम कदम चलती आ गई। पंजे उठाकर गर्दन ऊंची करके किसी के कंधे के ऊपर से जाकर जमीन पे एक आदमी उकड़ू बैठा था। मरियल इतना गोया हड्डियों का पंजर हो। सर्ख मुतरम आंखों में छुपाकर वो खराब हालत में था। हालांकि ना इसका लिबास पोसीदा था, ना कोई जख्म का निशान था, मगर मायूसी और हसरत ने उसे निढाल कर रखा था। आंखों में कोई ठहरा आंसू था जो न वह पीता था न गिराता था। इसे क्या हुआ था? मजमा यकायक छटने लगा। वो भी पीछे हट गई। इधर उधर देखा। लोग इमारत की तरफ जा रहे थे, वो भी पीछे हो ली। इमारत के नीचे चार दीवारी के पार देखा। कुछ लोग अंदर से किसी को अपने हमरा ला रहे थे। नफीस नरम खून देखते शेख मोहल्लिम वो लोग अब शेख के साथ खड़े हो गए। वो सब इस शख्स को देख रहे थे जो इनसे बेगाना था, यकसर बेगाना। किसी सदा लगाने वाले ने सदा लगाई। क्या फरमाते हैं आइम्माए दीन ऐसे शख्स के बारे में जिसका दीन और दुनिया इस मौलिक मर्ज ने तबाह कर दिया हो? क्या है इस मर्ज की कोई दवा है? ए शेख, शेख उस्ताद को कहते हैं। इमाम शेख ने गर्दन उठाकर आसमान को देखा और बोले तो हुनैन को उनकी आवाज़ साफ सुनाई दी, जैसे दिल में उतर गई हो। अल्लाह ने उतारी है हर मर्ज की दवा। जो इसे जानता है वो इसे जानता है, जो इसे नहीं जानता वो इसे नहीं जानता। मगर इसे हुआ क्या है? हुनैन के लबों से फिसला, फिर जबान दांतों तले दबाई। भला 7 सदियां पहले गुजरे शेख इसे कैसे समझ सकते थे? ना इसके सवाल न इसके जवाब। मगर ने शेख देख लिया था उसे भी और उसकी आंखों में रकम सवाल को भी। वो मुस्कुराकर बोले इसे मर्ज इश्क है। मर्ज इश्क? इसने ताज्जुब से दोहराया। इश्क मर्ज है, बल्कि जानलेवा मर्ज है। तो इसने गर्दन मोड़कर उस उखड़ू बैठे शख्स को देखा और फिर शेख को। तो क्या मर्ज इश्क की भी कोई दवा है? ये मग रखा हो किचन में। दरवाजे की दूसरी जानिब अम्मी आवाज दे रही थी। हुनैन ने शख्स को देखा। हुनैन ने उस शेख को देखा। वो इसके ठहरने के मुंतजर थे, मगर वो नहीं ठहरी। दौड़कर पीछे गई। सुनहरी धूप से भरे दरवाजे को धकेला और वापस उसने किताब बंद की। फिर इधर उधर देखा। वो भाई की कुर्सी पे बैठी थी और नुदरत सर पे खड़ी डांट रही थी। उसने सर झटका। वही पुरानी आदत, जो पढ़ती उसको तसव्वुर करने लग जाती और इस जमाने पे पहुंच जाती। सिर्फ एक पैराग्राफ ने इतना मुतासिर किया, पूरी किताब तो पागल कर देगी। हटाओ भाई, नहीं पढ़नी ऐसी किताबें। वो उठी, किताब शेल्फ में रख दी। उन्वान कदरे मजीद वाज़े हुआ। ये एक मुकम्मल जवाब उस शख्स के लिए इसने सवाल किया था, शिफा देने वाली दवा के बारे में। अच्छा अम्मी, सुन लिया है। वो इनकी बार बार की डांट पे चढ़कर कहती। मग उठाए बाहर निकल गई। गोल में इसके गिर्द पप्पू भतीजा अभी तक उलझ रहे थे। आगे आई। उमर ने उसे देखा तो कोई ख्याल आया। तुम्हारी अमेरिकन दोस्त ने भी आना था शादी पे, कब आएगी? परसों। वो हल्का सा मुस्कुराई। उसे पाकिस्तान घूमने का बहुत शौक है। वो आएगी तो हम उसे सब इस पर लेकर जाएंगे। वो मुस्कुराकर बर्तन लगाने लगी। अम्मी पे दूसरा एहसान। जंग हारी न थी अभी के फराज, गिर गए दोस्त दरमियान से गुरेज। जंग हारी न थी अभी के फराज, कर गए दोस्त दरमियान से गुरेज। ऑफिस में अजीब तनाव की सी कैफियत थी। फातमी साहब फाइल सामने रखे ताज्जुब से एक एक के बाद एक सफा पलट रहे थे। 27 से नजर उठाकर सामने बैठे वारिस को देखा। अमेजिंग वर्क। मैंने तुम्हें इस केस का
آئیو بنا کر بہت اچھا کیا۔ وارث کا سا مسکرایا، سر کو خم دیا۔ تھینک سر، قدر توقف سے اضافہ کیا۔ یہ فائلز کرپشن چارجز کے ثبوت اور شواہد کی ہیں اور کرپشن کیس کھڑا کرنے کے لیے کافی ہے، مگر یہ فائل اس نے الگ رکھی۔ سیاہ کور والی فائل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ وہ چیزیں جو ہاشم کاردار کے خلاف مجھے ملی ہیں، یہ ہمارا دائرہ کار سے باہر ہیں، ہم ان کو ایک دوسری ایجنسی کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہاں میں ایسا ہی کروں گا۔ گڈ جاب غازی۔ انہوں نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی اور اس کو دیکھا۔ وارث سر کو خم دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمیں اریسٹ وارنٹ نکلوا لینے چاہیے۔ شیور، میں جلد از جلد یہ کام کروں گا۔ یہ اختتامی جملہ تھا۔ وارث سر ہلا کر دروازے کی طرف آیا، پھر باہر جانے سے قبل ایک سوچتی نظر اپنے باس پر ڈالی۔ یہ ایک وہمہ مگر سر جھٹک کر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی فاطمی صاحب اٹھے، دروازہ لاک کیا، موبائل نکالا، کال ملائی اور فون کام سے لگا اس سیاہ فائل کے صفحے پر پلٹنے لگے۔ ہاشم اپنے آفس میں میز پہ فائلز پھیلائے الجھا بیٹھا تھا، موبائل کسی فائل تلے رکھا تھا۔ وائبریشن کی زوں پہ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارا، موبائل نکالا اور ہیلو کہا، قدرے اکتاہٹ سے۔ کوٹ اسٹینڈ پہ ٹنگا تھا اور وہ ویسٹ میں ملبوس تھا۔ کیا حال ہے کاردار صاحب؟ گڈ، آپ سنائیے۔ موبائل کان اور کندھے کے درمیان لگائے وہ فائل کے صفحے پلٹ رہے تھے۔ اللہ کا کرم، وقفہ سنا ہے اورنگزیب؟ کاردار صاحب ہائی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ الیکشن کی ریہرسل؟ جی، ان کے دوستوں نے ان کو سیاست میں دھکیل دیا ہے۔ خیر، گڈ فار ہم۔ وہ کون؟ فون کان اور کندھے کے درمیان لگائے شیلف تک گیا اور وہاں رکھی فائلوں کو باری باری نکال کر چیک کرنے لگا۔ اور کوئی نئی بات؟ میری بیٹا مجھ سے ذرا خفا ہے، اس لیے کار امپورٹ کروائی تھی، وہ کراچی پورٹ پہ کھڑی ہے، ابھی تک میں مصروف تھا۔ پھر ایک ایک کرپشن کیس پہ کام۔ میں بالکل سمجھ گیا فاطمی صاحب۔ جھک کر ایک ڈبہ دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور چلتا ہوا میز تک آیا، ذرا سا مسکرایا بھی۔ ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیجیے، کسٹم ڈیوٹی ادا کیجیے اور کار کلیئر کروا لیں، کیونکہ ہم کام کرتے ہیں آئل کا، اور تیل اور پانی میں یہی فرق ہوتا ہے۔ تیل میں کوئی جاندار شے تیر نہیں سکتی، جو گرتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ آپ کے اے ڈی نے جو اسکینڈل بنایا ہے بنا لے، کیونکہ یہ امریکہ نہیں ہے، یہاں لوگوں کے اخلاقیات کا معیار امریکیوں جتنا بلند نہیں ہے۔ یہاں کوئی افیئر، کوئی کرپشن چارج کسی سیاستدان کا کریئر خراب نہیں کر سکتا۔ میں بالکل سمجھتا ہوں، یہ سب اس لیے میں نے آپ کو فون پہلے کیا تھا۔ آپ چاہیں تو کل میں اپنے لڑکے سے استعفیٰ مانگ کر کیس بند کر سکتا ہوں، اسے جاری رکھنے دیں، شوق پورا کر لیں۔ میرے باپ کے ہاتھ صاف ہیں۔ چند لمحے خاموشی چاہی رہی، پھر فاطمی صاحب نے سیاہ فائل کی جلد پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سرسری سا کہا، آپ پچھلے مہینے کی 2، 13 اور 22 تاریخ کو پشاور میں ہونے والی میٹنگ میں شامل تھے؟ ہاشم کا ڈبہ کو کھولتا ہاتھ رکا، بے یقینی سے اس نے سر اٹھایا، رنگت پھیکی پڑی۔ آپ نے درست کہا ہاشم، کرپشن افیئرز، ڈرگز ہی پاکستان میں کسی کو تباہ نہیں کر سکتے، مگر ایک چیز کر سکتی ہے، علاقہ غیر کی دہشت گردوں کے لیے منی لانڈرنگ کرنا، جس کے بدلے میں وہ آپ کو اپنے علاقے میں کاروبار کرنے دیتے ہیں۔ اگر آپ ایک دفعہ ملٹری کی بیڈ بکس میں آ گئے تو کوئی بھی چیز آپ کو نہیں بچا سکتی۔ وہ خاموش، بالکل ساکت کھڑا تھا، گردن میں بار بار اوپر کا معدوم موتی گنتی دکھائی دیتی تھی۔ پھر اس نے تیزی سے جھک کر قلم نکالا، نوٹ پیڈ سامنے کیا۔ کون سی گاڑی ہے، ماڈل اور میک اور کس کے نام ہے؟ وہ تیزی سے قلم کاغذ پہ گھسیٹتا، تفصیلات لکھتا گیا۔ دماغ میں آندیاں چل رہی تھی۔ فون بند کر کے ڈبہ وہیں چھوڑے، کوٹ کھینچ کر اتارتا وہ باہر بھاگا۔ سیکرٹری گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، تیز کوریڈور میں چلتا لفٹ کی طرف جا رہا تھا، ساتھ ہی موبائل پہ کال ملا رہا تھا، خاور فوراً گھر پہنچو ابھی۔ خواب تو روشنی ہیں، نوا ہیں، ہوا ہیں، جو کالے پہاڑوں سے رکتے نہیں۔ کمرہ عدالت میں کارروائی روانی سے جاری تھی۔ معزز جج صاحبان توجہ اور خاموشی سے براجمان کٹہرے میں کھڑے گواہ لارڈ ولڈمور کا بیان سن رہے تھے، جس سے استغاثہ کی جانب سے زمر جرا کر رہی تھی۔ وہ سرکار بنام ہیری پوٹر کا عینی شاہد تھا، اور پیچھے حاضرین کی نشستوں میں روش کے بائیں جانب بیٹھے لوگوں میں سے ایک سادی بھی تھا، جو خفگی سے اسے گھور رہا تھا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت مقتول لڑکے کا قتل ہوا تب آپ قبرستان میں موجود تھے؟ زمر قلم ہاتھوں میں گھماتی آہستہ آہستہ کٹہرے کے سامنے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ جی، ولڈمور نے تابعداری سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا جو موقع کی مناسبت سے سیاہ چوغے میں ملبوس تھا، اور جس وقت ملزم ہیری مقتول کے ساتھ ادھر آیا، آپ قبرستان میں کیا کر رہے تھے؟ مہدی اپنے والد صاحب کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، وہ بڑی مسکینیت سے کہہ رہا تھا۔ سادی نے کلس کر پہلو بدلا، قریب بیٹھی لڑکیوں کا ایک گروپ مشکل ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ تو جانتی ہیں، معصوم لارڈ کہہ رہا تھا، کہ ماشاءاللہ یہ ہیری بچپن سے ہی
ماہر عملیات تھا۔ سال بھر کی عمر میں اس نے مجھے تعویذ کر کے آدھا مار ڈالا۔ میں تو تب سے جنگلوں میں در بدر بھٹکتا درویشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ آبجیکشن یور آنر، دفعہ کا وکیل کھڑا ہو کر چلایا۔ جج نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ غیر متعلقہ؟ اس نے وجہ بتائی۔ منظور۔ جج نے گواہ کو تنبیہ کی، غیر متعلقہ باتیں مت کریں۔ زمر نے سر ہلا کر سنجیدگی سے سوال کیا، تو پھر عدالت کو بتائیے کہ اس رات کیا ہوا؟ ہاں جی، اس رات میں نے اسے اپنے حریف کھلاڑی کے ساتھ قبرستان میں آتے دیکھا تو میں نے پیار سے کہا کہ بیٹا اس وقت تمہیں بستر پہ ہونا چاہیے، مگر اس نے کہا کہ انکل ہمارے معاملات سے دور رہو۔ پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنے حریف کو قتل کر دیا۔ میں تو تب سے حالت سوگ میں ہوں، اور شادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس ورلڈ کا حشر کر دے۔ سب کو پتا تھا کہ وہی اصل قاتل ہے، مگر یہ اہل قانون تو قانون سے زیادہ اندھے تھے۔ اسے بھی کٹہرے میں بلا لیا گیا۔ زمر نے سوالات کا آغاز کیا، کیا یہ درست ہے کہ آپ ملزم ہیری کے بہترین دوستوں میں سے ہیں؟ یہ بات اتنی ہی درست ہے جتنی کہ یہ ہیری بے گناہ ہے۔ وہ سامنے کھڑی زمر کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ زمر نے سادگی سے اسے واپس دیکھا۔ یعنی کہ آپ وقوع کے وقت موجود تھے؟ نہیں، وہ گڑبڑایا۔ مگر ہیری نے مجھے خود بتایا تھا کہ وولڈیمورٹ نے قتل کیا ہے۔ آپ یہ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں جو ملزم نے آپ کو بتایا ہے؟ مجھے معلوم ہے وہ سچ کہہ رہا تھا۔ یعنی کہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ سنجیدہ تھی۔ سادے بالکل چپ ہو گیا۔ اپنے بات میں رائے کا عنصر شامل کرنے سے گریز کیجیے۔ جج نے تنبیہ کی۔ زمر دائیں سے بائیں چلتی ہوئی کچہرے کے سامنے آئی۔ سنجیدگی سے سادی کو دیکھا۔ کیا آپ کسی چوچا نیک نامی لڑکی کو جانتے ہیں؟ جی، وہ مقتول لڑکی کی گرل فرینڈ تھی، اور وہ بے اختیار چپ ہوا۔ اور ملزم اسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، اسی بنا پہ وہ مقتول سے رقابت بھی رکھتا تھا۔ کیا یہ درست ہے؟ آپ اس بات کو غلط رخ ہاں یا نہیں مسٹر وان؟ وہ نرمی سے سختی سے بولی۔ اس نے چاروں نشار کہا۔ ہاں جی ہاں۔ اور کیا یہ بھی درست ہے کہ مقتول اور ملزم ایک ہی ٹورنامنٹ جیتنے کے لیے کوشاں تھے، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان معمولی سا عارفانہ جذبہ بھی تھا؟ جی، مگر وہ اتنا کم تھا کہ اس کی بنا پر ہیری سے قتل نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ کیا درست ہے کہ جس دن ہیری کا نام مقابلے کے لیے منتخب ہوا اس رات آپ اس سے ناراض ہوئے تھے اور جیلس بھی، کیونکہ ہیری کی وجہ سے آپ کی شخصیت ہمیشہ دب جاتی تھی؟ ساتھی کا منہ یقیناً کھلا رہ گیا۔ سب واقعات زمر نے دہرائے تھے رات کو، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ یوں سوال کرے گی۔ جی، میں صرف جیلس ہو گیا تھا، مگر بعد میں ہم ٹھیک ہو گئے تھے، اور مجھے ذرا سی خفگی کے لیے بھی افسوس ہے۔ اور اسی افسوس اور احساس جرم کے باعث آپ بار بار ہیری کی حمایت کر رہے ہیں؟ نہیں تو میں آپ ہیری کی حمایت نہیں کر رہے؟ ہاں، میں اس وجہ سے نہیں کر رہا۔ مگر وہ اس نے بنا جج کی طرف رخ کیے کھڑی ہوئی، سر کو خم دے کر کہا، اتنا کافی ہے یور آنر، اور واپس پروسیکیوشن کی میز کے پیچھے جا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئی۔ میں یقین نہیں کر پا رہا، ججز کے پینل نے ہیری کو مجرم قرار دے دیا۔ حد ہے۔ فیصلہ آنے کے بعد کورٹ روم سے نکلتے وہ خفگی سے زمر سے بولا تھا۔ زمر مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ راہداری میں ادھر ادھر گزرتے اسٹوڈنٹس کے سلام کا سر کے غم سے جواب دیتی، مطمئن پرسکون سے۔ ثبوت اس کے خلاف جاتے تھے اور اس کا دفاع کمزور تھا۔ سب کو پتا تھا کہ ہیری بے گناہ ہے۔ زمر گنگریالے بالوں والا لڑکا ہنوز خفا تھا۔ جج فیصلے جذبات پہ نہیں کرتے، ثبوت پہ کرتے ہیں، اور آپ نے کیا کیا؟ مجھے پہلے سے وہ باتیں کہلوائیں جو ہیری کے خلاف تھیں۔ پھر جب دیکھا کہ میری حمایت کا ججز پہ اثر ہو جائے شاید، تو میری کریڈیبلٹی مشکوک کر دی ہیری سے جیلسی والی باتیں کر کے۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔ زمر نے چلتے چلتے مسکرا کر آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ تم انگلینڈ جا کر تھوڑے اسمارٹ نہیں ہو گئے؟ مگر وہ خفا خفا سا چلتا رہا، تو زمر نے کاغذات کا رول بنا کر اس کندھے پر دھپ مارا۔ وہ ناراضی سے پلٹا۔ موک ٹرائل ختم ہو چکا، حقیقی زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ سادی مسکرا دیا۔ تنیا صاحب ڈھیلے پڑے۔ دفع کرو، ہیری کو جادوگر کی اولاد نہ ہو تو آپ کی چھٹی منظور ہو گئی؟ ہاں، وہ گہری مطمئن سانس لے کر بولی۔ وہ راہداری سے نکل کر لان تک آ چکے تھے۔ اتنے سال کی پڑھائی اور جاب کے بعد 6 ماہ کی چھٹی کو لگتا تھا جیسے صدیوں کی تھکن اترے گی۔ کوئی تو صبح میں بھی جاگوں گی آفس جانے کی ٹینشن کے بغیر۔ ہاشم بھائی کی بیٹی کی پارٹی میں آ رہی ہیں؟ وہ گاڑی تک آتے ہوئے یاد پوچھنے لگا۔ میں بالکل نہیں آتی، مگر اس دن ابا کوٹ آئے کام سے اور ہاشم مل گیا، اس نے خود دعوت دے دی۔ پھر ابا
برہم رکھ لیں گے، مگر ان کو بھی وہ میری طرف کوئی خاص پسند نہیں آیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے بتا رہی تھی، سعدی گڈ کہہ کر بیٹھ گیا۔ ہاشم بھائی کو وہ پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے اس ذکر سے کترا جاتا تھا۔ میں بڑھتا ہوں زندگی کی جانب، لیکن زنجیر سی پاؤں میں چھنک جاتی ہے۔ داری میں سعدی کے کمرے کا دروازہ کھلا نظر آ رہا تھا۔ اندر وہ کھڑا جلدی جلدی ٹائی پہن رہا تھا، ابھی مکمل تیار نہیں ہوا تھا اور پارٹی شروع ہونے میں کم وقت رہ گیا تھا۔ آگے چلتے جاؤ تو گول میز آتی، اندر مڑ جاؤ تو لاؤنج میں اونچی آواز سے ٹی وی چل رہا تھا۔ ایک صوفے ہی پہ فارس ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، گردن کوٹ اور گول گلے کی سفید شرٹ میں ملبوس بیٹھا بار بار گھڑی دیکھتا اور کبھی ندرت کو جو جیولری پہننے کے ساتھ سیم اور سعدی دونوں کو زور زور سے ڈانٹ کر جلدی کرنے کا کہہ رہی تھی۔ پھر تو بغیر رخ سامنے بیٹھی خفاسی گھر کے کپڑوں میں ملبوس انہن کی طرف ہوا۔ کب تیار ہوگی تم؟ ماموں کب سے لینے آئے بیٹھے ہیں؟ وہ سر جھٹک کر بڑبڑا کر رہ گئی، نہیں جانا مجھے کسی پارٹی واٹی میں، بس اتنا کہا تھا کہ مجھے آج شام علیشا سے ملوانے کوئی اس کے ہوٹل لے جائے، مگر نہیں۔ ندرت نے اسے نظر انداز کیا اور لینڈ لائن فون اٹھا کر ریسیور کام سے لگایا۔ سیٹ گھٹنے پہ رکھا، نمبر ڈائل کرتے ہوئے آواز لگائی، سعدی جلدی کرو، پپو لوگ پہنچ گئے ہوں گے۔ فارس نے چوک کر ندرت کو دیکھا۔ وہ لوگ بھی مدعو ہیں؟ سرسری سے پوچھا۔ حنین کو نکیوں سے فارس کا بے تاثر چہرہ دیکھا۔ ندرت ہمسائی خاتون سے فون پہ بات کرنے لگی تھی میٹھے نرم لہجے میں۔ السلام علیکم بھابی جی، میں ٹھیک، آپ نے صبح کڑی بھیجی تھی، میں شکریہ ہی نہیں ادا کر سکی جی، آپ نے اتنا تکلف کیا۔ ایک منٹ۔ ریسیور ماؤتھ پیس پہ ہاتھ رکھا، غصے سے حنین کو دیکھ کر چلائیں، آہستہ کرو ٹی وی کے پاس، آگ لگے اس ٹی وی کو۔ میں کیا کہہ رہی ہوں حنین؟ میں ایک دفعہ اٹھ گئی نا، جوتے لگا کر حشر بگاڑ دینا ہے میں نے۔ حنین نے تلخی سے ریموٹ اٹھا کر زور سے بٹن دبایا، آواز بند، سارے اداکار گونگے ہو گئے۔ ندرت واپس نرمی سے فون پہ بات کرنے لگی۔ وہ ان بھولی ماؤں میں سے تھی جن کو پورا یقین تھا کہ ریسیور کے ماؤتھ پیس پہ ہاتھ رکھ دینے سے آواز دوسری طرف بالکل نہیں جاتی۔ فارس نے آنکھیں سکیڑ کر منا کو دیکھا، تمہارا موڈ کیسے بہتر ہوگا؟ اٹیلین کھانے سے؟ اور اگر اب میں نے اٹیلین کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میرا نام حنین نہیں۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ پھر علیشا سے ملنا ہے میری دوست، مگر سب مصروف ہیں۔ ندرت نے بات کرتے کرتے جھک کر جوتا اتارنا چاہا، مگر سینڈل کے اسٹریپ بند تھے، اب کون کھولے، وہ بھی اس ڈھیٹ کے لیے۔ واپس کڑی نامہ سنانے لگی۔ فارس نے موبائل نکالا، کال ملائی۔ وارث، تم اور سارا آ رہے ہو نا؟ اوکے، آپا کی طرف آ کر ان سب کو لے جاؤ، میں حنین کو اس کی دوست کی طرف لے جا رہا ہوں۔ موبائل بند کیا اور ہکا بکا بیٹھی حنین دیکھ کر ابرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ 10 منٹ میں تیار ہو کر آؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ ندرت ہائے ہائے کرتی رہ گئی اور وہ کرن کھا کر اٹھی، بے یقینی سے فارس کو دیکھا۔ مگر آپ پارٹی میں کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ وہ فوراً بھاگی، پھر الٹے قدموں واپس آئی، فارس کے کان کے قریب جھک کر معصومیت سے پوچھا، کیا جو ابھی اٹیلین کے بارے میں ارادہ ظاہر کیا تھا وہ واپس لے سکتی ہوں؟ فارس نے صرف گھورا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سوری سوری کہتی اندر بھاگ گئی۔ جلدی جلدی تیار ہوئی، اینک اتار کر کانٹیکٹ لینس لگائے، اف آنکھ میں ڈالے نہیں جاتے، بار بار پھڑک کر باہر نکل آتے، بامشکل ڈالے کی عادت نہ تھی، پپو کی شادی کے لیے خریدے تھے۔ ماتھے پہ کٹے بال چھوڑ کر باقی کے اطراف میں پن لگا کر کھلے رہنے دیے۔ نیا پرس اٹھایا جو 3 ماہ قبل انگلینڈ سے واپسی پہ سارا لائی تھی، باہر آئی، وارث اور سارا آ چکے تھے۔ وارث کی گاڑی کے قریب فارس اور وہ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ فارس فکر مندی سے کہہ رہا تھا، تم استعفیٰ نہیں دو گے؟ بھلے آج پہلی دفعہ ہی مانگا ہے، مگر مت دینا۔ ساتھ ہی ہنا کی طرف چابی اچھالی، اس نے کیچ کی، فارس کی گاڑی تک آئی، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کر شیشہ کھول دیا۔ ان دونوں کی باتوں کی آواز پہنچنے لگی۔ میں جس کیس کے ساتھ کا آئی او ہوں اس سے متعلقہ لوگوں کے تعلقات ہیں فاطمی سے۔ الیاس فاطمی میرا باس، مجھے لگتا ہے وہ مجھے بیچ آیا ہے۔ وارث کے چہرے پہ بظاہر سکون تھا، مگر وہ اضطراب چھپا رہا تھا۔ اور تم کس کیس کے آئی او ہو؟ ظاہر ہے یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے۔ اوکے، مگر ندرت دادی سہم باہر آ رہے تھے اور فارس نے رک کر پریشانی سے وارث کو دیکھا۔ تم بس ابھی کچھ مت کرنا، ہم کل اس بارے میں بات کریں گے، ابھی مجھے نکلنا ہے، مگر تم استعفیٰ نہیں دو گے، ٹھیک ہے نا وارث؟ اس کو تنبیہ کرتا وہ بار بار دہراتا واپس گاڑی کی طرف آیا۔ وارث سر ہلا کر پھیکا سا مسکرایا اور گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ فارس اندر بیٹھا، چابی گھمائی، کار ریورس کی۔ حنین نے اسے دیکھا، اس کا الجھا ہوا چہرہ بے حد فکر مند تھا۔ ایک لمحے کو اس نے ذہن میں دہرایا، الیاس فاطمی، الیاس فاطمی۔ پھر علیشا سے ملنے کا خیال ذہن پہ چھاتا گیا، لب آپ مسکرانے لگے۔ وہ مگن سی ونڈو اسکرین دیکھنے لگی، سڑک کو کاٹتی سفید دھاریاں وقفے سے گاڑی تلے آ کر غائب ہو جاتی۔ اس نے گنا، 3 3 3 1 ٹوٹل 10، اور پھر سے گنتی شروع۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔